الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلی العظیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، لطف ہے، شکر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو یہ مبارک اور مقدس مہینہ رمضان کا عطا فرمایا، اور اس میں شب قدر جیسی عظیم رات اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جن انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، ان میں سے ایک عظیم ترین انعام شب قدر بھی ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، جس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 80 پر 3 سال 4 مہینے بیٹھتی ہے۔ تفسیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ مسلسل 1000 سال تک ہتھیار بند ہو کر جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہا، جس کو سن کر حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یوشع بن نون علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی کہ پلک تک نہیں چھپکی۔ تو حضرات صحابہ اکرام بڑے تعجب کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ خود پیغمبر علیہ السلام کو اس امت کی مختصر عمروں کے اعتبار سے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ سابقہ کی لمبی عمر رکھنے والے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کر ان کا درجہ ہم لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب فرض کریں کہ کسی کو 10 سال شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے تو اسے 830 پر 3 برس 4 ماہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور اگر کسی کو 20 سال شب قدر نصیب ہو تو اس کو 1660 پر 6 برس 8 ماہ کا عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے آگے آپ حساب لگا لیں۔ اس اعتبار سے امت محمدیہ کی عبادت کے شوقین خوش نصیب حضرات پہلی امتوں کے عبادت گزاروں سے سبقت لے جائیں گے۔ یہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالی امت کے ہر فرد کو اس سعادت سے مسلسل بہراور فرماتا رہے، آمین۔ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ شب قدر کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالی نے
اپنے مقدس کلام کے نزول کے لیے اسی شب کو، اسی رات کو منتخب فرمایا۔ سورہ قدر کی ابتدا اسی آیت سے کی گئی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس شب قدر میں قرآن کو اتارا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا میں واقع ہے، تو بیت العزت تک شب قدر میں اتارا گیا، پھر وہاں سے حسب موقع 20 پر 3 سال میں پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا نزول ہوا۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی 2 وجوہات خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ نمبر 1، قدر کے معنی مرتبہ اور عظمت کے آتے ہیں، تو چونکہ یہ رات بابرکت اور پرعظمت ہے اور قرآن مقدس جیسی پرعظمت کتاب اس میں نازل ہوئی ہے، اسی طرح اس رات میں عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعظمت ہو جاتا ہے، اسی لیے شب قدر کہا گیا۔ دوسری وجہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے اور منصوبے، مثلا کہاں بارش ہوگی، کہاں سوکھا رہے گا، کن لوگوں کو روزی ملے گی، کون لوگ محروم رہیں گے، اسی طرح کون زندہ رہے گا اور کن کو موت آئے گی، یہ سب تفصیلات جو ازل سے اللہ کے علم میں ہے فرشتوں پر ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس وجہ پر اشکال ہوتا ہے کہ مشہور قول کے مطابق یہ تفصیلات تو 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات میں ظاہر کی جاتی ہے، پھر شب قدر میں انہی فرشتوں کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کلیات و جزئیات کا علم ازل سے حاصل ہے، وہ ہمیشہ سے علیم و خبیر ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے علم پر اس مرحلے میں کوئی صاف نہیں کر سکتا، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی۔ نمبر 2، 15ویں شعبان کو اگلے سال کا پروگرام فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے کہ اسے لوح محفوظ میں لکھ دیں۔ نمبر 3، شب قدر میں جو معاملہ جن فرشتوں سے متعلق ہوتا ہے ان کو اس کی تفصیلات فراہم کرائی جاتی ہے، مثلا روزی وغیرہ کے معاملات حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے ہوتے ہیں، موت کے پروانے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کب تلاش کرنا ہے؟ شب قدر کے وقت کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور ان 10 راتوں میں سے بھی طاق راتوں میں یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات میں شب قدر کی امید زیادہ ہے، اور 27ویں رات میں سب سے زیادہ امید ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اسی تاریخ کو گویا کہ متعین کر دیا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص گھٹنے ٹیک کر شب قدر کی تلاش میں لگ جانا چاہیے۔ اتنی عظیم فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے 10 راتیں عبادت میں گزار دینا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، بشرطے کہ دل میں جذبہ ہو، تڑپ ہو، شوق ہو، ذوق ہو، اللہ سے قریب ہونے کا ایک شوق ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا، چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ بہتر تھا کہ اسے حتمی طور پر متعین کر دیا جاتا تاکہ
شائقین اپنی پوری توانائی اس رات کو وصول کرنے میں لگا دیتے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے فرمایا، اگر ایک رات حتمی طور پر متعین ہو جاتی تو لوگ اسی رات میں عبادت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے اور بقیہ راتوں میں ذوق اور شوق سے عبادت نہ کرتے۔ مخفی رہنے کا کم از کم فائدہ یہ ہوا کہ شب قدر کی تلاش کے بہانے سے دوسری راتوں میں عبادت کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا جواب، دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس میں گناہ کا وبال بھی بہت بڑھا ہوا ہے۔ متعین ہونے کی صورت میں جو عادی مجرمین ہیں، ان کا اس رات میں گناہوں سے نہ بچنا کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت اور سرکشی قرار پاتا، اس لیے انجام کے اعتبار سے اسے مخفی رکھنا ہی حکمت کا تقاضا ہے۔ شب قدر میں عبادت سے محرومی رہنا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جس شخص کو زندگی میں شب قدر ملے وہ اس میں عبادت کی سعادت سے محروم رہ جائے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو اس میں عبادت سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور محروم کے علاوہ کوئی شخص اس خیر سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں قطعاً غفلت نہیں برتنی چاہیے، ورنہ وہ انسان بڑی محرومی کا سبب اٹھانا پڑے گا۔ شب قدر کن اعمال میں گزارنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت تو اسے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کرے، لیکن یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس رات میں مختلف عبادتوں کو جمع کرے اور خوب جی لگا کر نہایت ذوق اور شوق اور بشاشت سے عبادت میں مشغول رہے۔ تلاوت قرآن کریم اس طرح توجہ کے ساتھ کرے کہ جب آیات رحمت سے گزرے تو اللہ تعالی سے رحمت کا امیدوار ہو، اور جب آیات عذاب سے گزرے تو جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے اللہ سے پناہ چاہیں دوزخ سے۔ اسی طرح نوافل کی کثرت کرے، موقع ملے تو کم از کم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرے۔ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج دینے کی رات ہے، یہ پوری رات قبولیت کی رات ہے۔ اس رات میں آسمان سے ملائکہ کے پرے اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو اپنے جھرمٹ میں لے لیتے ہیں۔ ملائکہ کی صحبت کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں، خشوع اور خضوع کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس انداز میں اور اوقات میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اس دن دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائیاں مانگنی چاہیے اور ہر طرح کی برائی اور شرور سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آج آپ کو جو ضرورت ہے مانگا کریں۔ ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کیا کلمات ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
اے اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، اس لیے مجھے بخش دیجیے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ شب قدر کے لیے کوئی مستقل عبادت شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں امت کے افراد کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنی بشاشت کے اعتبار سے جس عبادت میں زیادہ جی لگے اس میں اپنا وقت صرف کریں، جیسا کہ ابھی اوپر ذکر کیا گیا۔ اور شب قدر کے موقع پر بہت سارے جو ایسے ویسے مسئلے مسائل شائع ہوتے ہیں جن میں بعض اعمال اور نوافل کے خاص فضائل لکھے ہوتے ہیں، وہ سب بے اصل ہیں، ان کو ہرگز لازم نہ سمجھا جائے۔ اور ایک اشتہار خاص طور پر نماز قضائے عمری کے نام سے بعض علاقوں میں اشاعہ کیا جاتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شب قدر میں ذکر کردہ خاص دعاؤں کے ساتھ 2 نفل پڑھے گا اس کی گزشتہ 60 سال کی فرض نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو یہ اشتہار قطعاً جھوٹ اور فراڈ ہے۔ نفل پڑھنے سے فرض نمازیں ہرگز معاف نہیں ہو سکتی، ان کی قضا بہرحال ضروری ہے۔ اس لیے مسلمان ایسی بے اصل اور پرفریب باتوں پر قطعاً یقین نہ کریں، بلکہ شب قدر میں ہر طرح کی بدعات اور رسومات سے دور رہتے ہوئے اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر بے کراں سے بہراور ہو سکے۔ شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں رہنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ شب قدر کا کوئی لمحہ بھی عبادت سے غفلت میں نہ گزرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف کی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عاشورہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لے وہ یقینی طور پر شب قدر سے محروم نہیں رہے گا۔ شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف سے زیادہ حتمی اور یقینی ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ معتکف نہیں ہیں تو کتنی ہی کوشش کر لیں، پوری رات کا مکمل طور پر عبادت میں گزارنا نہایت مشکل ترین امر ہے، لیکن معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی اپنے اعتکاف کی بنا پر اگر سوتا بھی رہے گا تو وہ عند اللہ عبادت گزاروں میں شمار ہوگا، اور اس کی رات کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عاشورہ کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عاشورہ میں آپ ایک ترکی خیمہ میں مسجد کے اندر معتکف رہے جس کی چھت پر چٹائی ڈالی گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چٹائی ہٹا کر ایک طرف فرمائی اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا۔ لوگ قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عاشورہ کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عاشورہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ مبارک رات آخری عاشورہ میں ہے، لہٰذا جو تم میں سے اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کرے۔ بس لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ رات اس حال میں دکھائی گئی ہے کہ اس کی صبح کو میں نے پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ 21 پر 1ویں تاریخ کی صبح کی نماز میں بارش ہوئی، مسجد بالکل کچی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اور ناک مٹی اور پانی سے آلودہ تھی، اور یہ 21ویں شب کا قصہ ہے۔ اس لیے جو حضرات شب قدر کے شوقین ہیں انہیں اعتکاف کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک عبادت کی، اس مبارک رات کی قدر کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔